پارٹ ون میں ہم نے کچھ جو چیزیں دیکھیں، تو اب ہم باقاعدہ جو ہے وہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ میر درد، جن کا دیوان درد جو ہے وہ مشہور ہے، تو ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ خواجہ میر درد کے جو دیوان ہے، اس کو جو مرتبین ہیں، جو مدون ہیں، وہ کافی لوگوں نے کاوش کی۔ بہرحال سب سے بہتر جو ہے وہ ڈاکٹر نسیم احمد کا ہے، وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے، تو اس کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی والوں نے 2003 میں یہ شائع کیا۔ یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ جو لوگ تدوین اور تدوین کے اصول جو ہیں اور اس کام کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ کائنڈلی کوشش کریں اگر آپ کو یہ مل جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے مجلس ترقی ادب لاہور والوں نے یہ شائع کیا۔ خلیل الرحمان داؤدی صاحب جو ہیں وہ مرتب ہیں یہ دیوان درد کے۔ تو یہ تو آپ کی ایکسیس میں ہے، آسانی سے آپ یعنی یہ مجلس ترقی ادب سے یہ آپ لے سکتے ہیں، تو اس کا دیکھیں۔ تو اس حوالے سے خواجہ میر درد جو ہیں، یہ جن کو اردو کا جو باقاعدہ صوفی شاعر، صوفی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں کہ وہ ایک صوفی منش، ایک خانقاہ سے ان کا تعلق تھا۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچار اور اس کے حبیب کے عشق کی باتیں، سوز و ساز کی محفلیں، اور جو صوفیانہ افکار ہیں ان کے پرچار میں ان کی لائف جو ہے وہ گزری۔ تو خواجہ میر درد 1 اکتوبر 1721 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 6 جنوری 1785 کو دہلی میں ہوئی۔ ان کا جو سلسلہ ہے یہ نقش بندیہ ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب، جن کا جو سلسلہ نسب ہے وہ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے ملتا ہے، اور ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے۔ تو گویا یہ نجیب الطرفین سید تھے۔ تو اپنے جو ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی وہ اپنے والد بزرگوار کی آغوش تربیت میں جو ہے وہ حاصل کی۔ ان کی آغوش تربیت میں پرورش پائی، ابتدائی تعلیم علوم رسمیہ وہ بھی والد صاحب کی جو تربیت نے حاصل کیے۔ تو فارسی کے لیے انہوں نے سراج الدین علی خان آرزو، اکبر آبادی جو ہے ان کی صحبت جو ہے وہ اختیار کی۔ تو یہاں پر تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ یہ 4 جو سلاسل خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں وہ مشہور ہیں، جس طرح قادری، نقش بندی، چشتی اور سہروردی۔ تو ان کی آگے پھر کافی برانچیں بھی بنی ہیں، پر نمایاں یہ 4 ہیں، جن میں سے یہ نقش بندی جو سلسلہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ شروع ہوتا ہے۔ باقی جو سلاسل ہیں سارے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کا جو تعلق ہے وہ بنتا ہے۔ اچھا، اب یعنی خواجہ میر درد جو ان کی جو شاعری کو ہم دیکھیں، ان کا جو دیوان ہے وہ تقریباً کوئی 1,500 اشعار پر مشتمل ہے، جن میں صوفیانہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ اس میں علاوہ جو ہے وہ عشق جو مجازی ہے اس کے حوالے سے کافی اشعار ملتے ہیں، عشق حقیقی کے بھی ملتے ہیں۔ بہرحال جس طرح وہ مشہور ہوئے ایک صوفی شاعر کے طور پر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ صوفی تو ضرور تھے، مگر صوفی شاعر ان کو یعنی جو پہلا شاعر صوفی شاعر کہنا اس میں کافی بحث طلب باتیں ہیں۔ جس طرح میں آپ کو یہاں پر ایک جو کوٹیشن ہے وہ کوٹ کرتا ہوں۔ رشید حسن جو ہمارے ایک بہترین محقق ہیں انڈیا کے اور مدون ہیں، تو ان کی ایک کوٹیشن ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ خواجہ میر درد صوفی تھے،
صوفی شاعر نہیں تھے۔ ان کی غزل یا شاعری غزل کی اس طاقتور روایت کا حصہ تھی جس کی نمائندگی اعلیٰ سطح پر میر تقی میر کر رہے تھے۔ درد کی بعد غزلیں اور ان کے اشعار صوفیانہ خیالات کی ترجمانی کے حامل ہیں، مگر غزلوں میں اس انداز کی ترجمانی کہیں نہیں ملتی۔ میر کے کلام سے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور میر نہ صوفی تھے، نہ عابد و نہ زاہد۔ تو وہ اس کے حق میں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نا انصافی ہوئی ہے میر کے، یعنی ان کو ایک صوفی شاعر سمجھ کر ان کی شاعری کو جو سمجھنا چاہیے تھا، ان کی جو پرتیں، ان کی جو شاعرانہ ان کے ہاں خوبیاں تھیں، تلمیحات تھیں، تشبیہات، استعارات، اور جو تراکیب انہوں نے استعمال کی اور فن کا جو مظاہرہ کیا، یعنی وہ اسی طرح کے بڑے شاعر تھے جس طرح کے میر تقی میر تھے۔ تو انہوں نے اپنی شاعری میں یہ بات ضرور ہے، یہ اس حوالے سے میں ان کو یعنی ترجیح دیتا ہوں، ان کو پہلا شاعر تسلیم کرتا ہوں کہ اپنی شاعری میں جو صوفیانہ اصطلاحات ہیں وہ انہوں نے ضرور شامل کیے ہیں، اور اس حوالے سے وہ اولیت کا جو تاج ہے وہ ان کے سر جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو اردو شاعری میں صوفیانہ اصطلاحات کا استعمال ہوا وہ خواجہ میر درد نے کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم اس کو صوفیانہ مضامین کے حوالے سے کہیں تو وہ میر تقی میر نے ان سے بھی بہتر بیان کیے، ان کی جو ادائیگی، ان کی جذبات و احساسات کی عکاسی، اور باقی شعراء نے بھی بہت خوبی سے کیا۔ تو اس حوالے سے ایک جو اس صوفیانہ، اور یہ بھی ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جن اشعار میں انہوں نے صوفیانہ اصطلاحات کا استعمال کیا ہے وہ اشعار جو ہیں وہ معیاری نہیں، وہ اتنے ان کی شہرت اور ان میں ان کا جو فن ہے وہ جھلکتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو شاعری ہے اس میں ان کی جو فن ہے، جو فن کی بلندی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے جو مشہور اشعار جو ہیں وہ چند ایک ہم لیتے ہیں۔ ایک اور جو چیز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ خواجہ میر درد جو ہیں وہ اگرچہ موسیقی سے بڑا گہرا شغف رکھتے تھے، اور بلکہ اس دور کے، اس عہد کے جو موسیقار تھے، گویے تھے، وہ ان کے ہاں یعنی ان سے وہ پسندیدگی کی جو سند لینا اپنے لیے باعث فخر اور باعث سند سمجھتے تھے کہ ہم نے جو راگ ہے، جو موسیقی ہے، جو کلام ہے خواجہ میر درد کی محفل میں سنایا، محفل سماع میں، تو انہوں نے اس کو پسند کیا۔ جن کو وہ پسند فرما دیتے، جن کو وہ کہہ دیتے کہ بہت اچھا ہے کلام آپ کا، بہت اچھی ہے آپ کی موسیقی، بہت اچھا ہے راگ آپ کا، تو وہ شہرت حاصل کرتا اور اس کو بہت یعنی عظیم موسیقار تصور کیا جاتا۔ تو یہ ایک موسیقی کے حوالے سے بھی ان کو بہت شوق تھا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں صوفیانہ مضامین کی جو بیان ہے اس کے حوالے سے، تو خواجہ میر درد کے جو کلام ہے، ایک جو بات میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ابھی خانقاہ نظام جو ہیں، جس طرح دور حاضر میں آپ محفل سماع سنیں، جو قوال حضرات ہیں، تو انہوں نے ان کے جو کلام کو بہت کم گایا ہے، یعنی اس کی نسبت شاہ نیاز بریلوی، بیدم وارسی اور باقی جو شعراء ان کی غزلیں جو ہیں وہ انہوں نے زیادہ پڑھی ہیں، اور خانقاہوں میں بھی ان کا چرچا زیادہ ہے۔ تو ان کی جو تصوف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ میر درد کی جو اصطلاحات کی حد تک تو وہ اولیت کے وہ وارث ہیں، اولیت کے حقدار ہیں۔ باقی صوفیانہ مضامین، صوفیانہ باریکیاں جو ہیں وہ بیان کرنے میں تو ان کو یعنی اس طرح پہلا صوفی شاعر تسلیم نہیں کرتا۔ تو ان کی جو شاعری کو فنی حوالے سے دیکھیں تو اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی رنگینیاں ہیں۔ تو چند ایک اشعار جو ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا جو ایک بہت ہی مشہور شعر ہے
کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو یہ ایک شعر جو ہے وہ ایک بہت شہرت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو وحدت الوجود کی عکاسی کرنے والے اشعار ہیں وہ چند ایک آپ ملاحظہ کریں۔ مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھا۔ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اچھا، اب یہاں پر یعنی جو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، ان کے اندر جو مضامین بیان کیے، جو وہ چیز بیان کر رہے ہیں، جو اپنے مشاہدے کو الفاظ کا جامع جو ہے وہ پہنا رہے ہیں، وہ آپ نے غور کرنا ہے، اس کی تنقیدی حوالے سے جائزہ لیں۔ ایک اور غزل کے اشعار دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اب یہ یہاں پر جو ہے وہ قسمہ وجہ اللہ اور وحدت الوجود کا جو بالکل واضح پرچار ہے، اس کے ساتھ ہی اسی غزل میں آپ یعنی یہ حیران ہوں گے کہ یہ ایک شعر جو ہے اس میں وہ صوفیانہ جو اس طرح ہے وحدت الوجود اس کا پرچار کیا، آگے ہی دوسری جو مجازی عشق ہے اس کا پرچار کیا۔ بیان کرتے ہیں اسی غزل کے دو اور اشعار ملاحظہ کیجیے۔ جان سے ہو گئے بدن خالی، جان سے ہو گئے بدن خالی، جس طرف تو نے آنکھ بھر کے دیکھا، جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ تو اب یہ اشعار ہیں۔ اسی طرح اور جو وحدت الوجود کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب یعنی ایک اور جو غزل کے چند شعر دیکھیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، یعنی ان میں ان کی جو صوفیانہ اصطلاحات، صوفیانہ افکار کا پرچار جو ہے وہ بڑا واضح ملتا ہے، اور انہوں نے بخوبی اس کا حق ادا کیا۔ ان کی جو اگر تصانیف دیکھیں تو کل 9 کتب جو ہیں وہ ان کی مشہور ہیں، جو ابھی تک جن کے نام جو ہیں وہ ملتے ہیں، جن کا مواد اور وہ جو پرنٹنگ اور شائع شدہ ہیں، جن میں فارسی اور اردو کا دیوان بھی ہے۔ تو اردو کا دیوان جو ہے وہ 1500 اشعار پر مشتمل ہے، اس طرح جو فارسی کا جو دیوان ہے وہ تقریباً 23,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو جو اردو کے اشعار ہیں، یہ جو ہم نے باقاعدہ یعنی جو آپ کے سامنے جو اشعار رکھے، ان میں تصوف، وحدت الوجود کا خاص طور پر جو پرچار اور جو اس حوالے سے انداز ہے وہ بیان کیا گیا انہوں نے کس طرح اپنے اشعار میں۔ اب جو اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ تو چند ایک غزلیں ہیں جن میں ہمیں یہ صوفیانہ افکار یا صوفیانہ جو چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں۔ باقی ساری جو مجازی شاعری ہے، جس طرح کی مروی تھی، جس طرح کی شاعری اس عہد میں تھی، اسی طرح کی شاعری ہے، ان کی کوئی مختلف نہیں، یا جن پہ ہم قیاس کریں گے ان کی شاعری جو ہے وہ جس طرح ہمارے صوفی شاعر ہیں پنجابی کے، بابا بلے شاہ ہے،
ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, शाह हुसैन हैं, बाबा फरीद हैं, तो उस तरह का हरगिज़ नहीं है। उनकी वो जो शायरी है वो उसमें कुछ हद तक उन्होंने वो जो मज़ामीन जो चीज़ें हैं वो बयान की हैं। बाकी सारी जो हैं वो जो रवायती शायरी थी, जिस तरह गालिब की शायरी बाद में आई, ज़ौक़ की है, मुसाफ़ी या नासिख या आतिश या मीर तकी मीर ने की, तो बिल्कुल उसी तरह की शायरी का कसीर हिस्सा, जो उनकी शायरी का कसीर हिस्सा वो उस तरह के मज़ामीन पर मुश्तमिल है।